بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کی ریاست مشیگن میں مختلف مسالک کے کئی علماء اور پیش اماموں نے سابق صدر ٹرمپ کی حمایت کر دی۔ مختلف پیش اماموں نے سابق صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگیں ختم کرنے اور عالمی سطح پر امن قائم کرنے کے اعلان کو اپنی جانب سے حمایت کا سبب قرار دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ علماء اور پیش اماموں کی حمایت پر سابق صدر ٹرمپ نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ چند روز قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی قومی سلامتی کونسل کو آگاہ کیا تھا کہ ایران کی جانب سے ریپبلکن صدارتی امیدوار سابق صدر ٹرمپ کو مارنے کی کسی بھی کوشش کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ ٹرمپ پر حملے کی آخری دو کوششوں کے دعوے کے مد نظر ماہرین اور مبصرین کے لیے یہ بات واضح تھی کہ اگر وہ سچے ہیں تو یہ پیشہ ور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کام نہیں تھا، یعنی یہ ایران کا کام نہیں تھا۔ ان حملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ منصوبہ باقاعدہ اور واضح اور منظم طریقے سے تیار نہیں کیا گیا تھا۔ اگر یہ ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کام ہوتا تو ٹرمپ ان دونوں حملوں میں نہ بچ پاتے۔ ٹرمپ پر پہلے حملے کے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو ٹرمپ جہاں موجود تھا اس سامنے والی بلڈنگ کی چھت پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ اس نے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے جس پر انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس کے بعد اس ضمن میں جو تحقیقات ہوئیں ان پر بھی پردہ ڈال دیا گیا۔ ممکنہ منظرنامہ یہ ہے کہ امریکہ میں ڈیپ اسٹیٹ کو خدشہ ہے کہ ٹرمپ ملک تباہ کرے گا اور اسے تنہائی خطرناک کھائیوں میں گھسیٹیں گے، چاہے وہ انتخابات جیتیں یا ہاریں۔ چنانچہ ان سازشکاروں نے ایک حملے کی کوشش کا سہارا لیا تاکہ ٹرمپ کے خلاف ایک انتہا پسند کی طرف سے انجام دیا جانے والا حادثاتی فعل محسوس ہو۔ مبصرین کے مطابق امکان ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ اسے یقینی طور پر اس کام کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی۔ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران اعلان کیا تھا کہ اگر وہ 5 نومبر 2024 کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں کامیاب نہیں ہوتے تو ملک خون کے دریا میں ڈوب جائے گا۔ بہت سے امریکی ماہرین اور مبصرین کے مطابق اس سے خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ لوگوں کی اکثریت اس سے بے خبر ہے، کیونکہ ٹرمپ کے پاس ہزاروں مسلح افراد سڑکوں پر نکلنے اور خون بہانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا بہترین ثبوت 2020 میں کیپٹل ہل پر حملہ ہے، جہاں صدارتی انتخابات کے بعد ان کے انتخابی نتائج کو مسترد کرنے اور اسٹیبلشمنٹ پر دھاندلی کا الزام لگانے کے نتیجے میں کئی لوگ پرتشدد واقعات میں ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹرمپ انتخابات میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ ملک کو خانہ جنگی سمیت بڑے خطرات میں گھسیٹ سکتے ہیں، جو خود بخود ریاستوں کو ٹوٹنے کا باعث بنے گا۔ اور ڈیپ اسٹیٹ کو خدشہ یہ ہے کہ صورتحال امریکہ کو ایک زبردست خطرے سے دوچار کر دے گی۔ اسی طرح اگر ٹرمپ انتخابات جیت جاتے ہیں تو اس سے امریکہ کے خارجہ تعلقات کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، کیونکہ ٹرمپ ڈیپ اسٹیٹ کے فیصلوں کے خلاف بغاوت کے لیے مشہور ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں انتہائی منفی موقف کے حامل ہیں۔ جیسا کہ اپنی پہلی مدت حکومت کے دوران ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر یورپی رکن ممالک نے اپنی مالی امداد میں اضافہ نہ کیا تو وہ امریکہ کو نیٹو سے نکال لیں گے، اور یورپی ممالک نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ ٹرمپ اسی طرز عمل پر مزید سختی سے کاربند رہے تو دوبارہ اقتدار میں واپس آ جائیں گے اور نیٹو کے لیے امریکی امداد کے وعدوں پر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ فارن افیئرز میگزین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی حکمت عملی نیٹو کے ساتھ تعلقات کی تشکیل نو اور یورپ کے لیے نئے سیکیورٹی چیلنجز کا باعث بن سکتی ہے۔ فارن پالیسی میگزین کا کہنا ہے کہ یورپی اتحاد کو ٹرمپ کی حکومت میں واپسی کا دھڑکا لگا رہتا ہے اور ہر طرف ٹرمپ کی پرچھائیاں نظر آتی ہیں۔
اور ان پر خوفزدہ بچے کی طرح کپ کپی طاری رہتی ہے۔ یورپ کو خدشہ لاحق ہے کہ ٹرمپ روس کے زیر کنٹرول علاقوں میں موجودگی برقرار رکھ کر ایک دن میں یوکرین کا مسئلہ حل کرنے کا جو فارمولہ لاگو کرے گا اسے امریکہ اور یورپ کے مفادات کو سخت دھچکا لگے گا، اور روس کے خطرے سے یورپ کو محفوظ رکھنے کا امریکی وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ٹرمپ ایک سے زیادہ مرتبہ یہ دھمکی بھی دے چکے ہیں کہ وہ روس کے مقابلے بلکہ روس کو ڈھیل دیں گے۔ فارن پالیسی میگزین نے امریکن سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی CIA کی تاریخ اور امریکہ میں خاص طور پر ٹرمپ کے دور صدارت میں ڈیپ اسٹیٹ کے بارے میں ثالثی نظریات کو فروغ دینے میں اس کے کردار کا جائزہ لیا ہے۔ میگزین کہتا ہے کہ ٹرمپ کی دوبارہ صدارت میں واپسی کے امکان نے امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی بالخصوص CIA میں شدید تشویش پیدا کرتی ہے۔ ڈیپ اسٹیٹ دوستو یہ غیر منتخب عہدیداروں کا ایک مبینہ گروپ ہے جو زیادہ تر انٹیلیجنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، جو ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس سے باہر رکھنا چاہتا ہے اور اس طرح لوگوں کی مرضی سے امریکی صدر کے انتخاب کو ناکام بنانا چاہتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ٹرمپ جن پر درجنوں جرائم کا الزام ہے اور درجنوں مقدمات کی پاداش میں انہیں عدالت میں گھسیٹا گیا ہے، وہ نتائج پر توجہ دیے بغیر ہر اس شخص سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا جس نے ان کے خلاف ان قانونی اور سیاسی حربوں کو استعمال کیا۔ ٹرمپ تمام حقیقتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف وہی کچھ قبول کرتے ہیں جو مناسب سمجھے، اور یہ خود سری اس نے اپنے کاروبار سے سیکھی ہے، جو اب رچ بس چکی ہے کیونکہ وہ طاقت پر انحصار کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ ٹرمپ اور ان کے ارد گرد موجود لوگ جانتے ہیں کہ ڈیپ اسٹیٹ پر واٹر گیٹ اسکینڈل کی سازش کا الزام بھی ہے جس میں امریکی صدر رچرڈ نکسن کو CIA نے بدنام کرنے کے لیے ڈرامہ رچایا تھا۔ یہ بھی غور طلب ہے کہ نکسن کے دوست راجر سٹون نے حالیہ ٹویٹس اور ویڈیوز میں جولائی میں ٹرمپ کو مارنے کی کوشش کو واٹر گیٹ اسکینڈل سے جوڑا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی چاہے وہ فوجی، اقتصادی یا سیکیورٹی سے متعلق ہو، امریکہ کے لیے خطرہ سمجھی جاتی ہے، اور ٹرمپ نے امریکی انٹیلیجنس کو ایرانی خطرے کے حوالے سے بیہودہ اور انتہائی غلط قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ یوکرین کے بحران کو حل کرنے کے بارے میں ڈیپ اسٹیٹ کے نقطۂ نظر کو بیہودہ منصوبہ قرار دیتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں امریکی ڈیپ اسٹیٹ کی طرف سے خاموش بغاوت کے ذریعے ٹرمپ کو مارنا ملک کو ان کی فتح یا ناکامی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خطرات سے بچانا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس CIA اس ایک وار سے دو شکار کرنا چاہتی ہے، ایک طرف قابو میں نہ آنے والے ٹرمپ سے جان چھڑانا اور دوسرا ایران کے خلاف ٹرمپ کو مارنے کا بہانہ بنا کر مزید پابندیاں اور جنگ مسلط کرنا تاکہ امریکہ، یورپ اور اسرائیل کی مشترکہ جنگی کارروائی کو قانونی اور اخلاقی جواز فراہم کیا جا سکے۔ صدر جو بائیڈن نے اسی لیے کہا ہے کہ ایران کی طرف سے ٹرمپ کو مارنے کی کسی بھی کوشش کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ یہ بیان دوستو عالمی برادری اور امریکی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کا ایک حربہ ہے تاکہ ڈیپ اسٹیٹ کے واضح کردہ امریکی مفادات کی تکمیل ہو سکے۔ مقبوضہ فلسطین سے آنے والی تازہ ترین خبر کے مطابق تل ابیب کے شمال میں واقع موساد ہیڈ کوارٹر کے قریب ایک ٹرک کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے جس میں کم از کم 50 صہیونی زخمی ہوئے اور 6 ہلاک ہوئے ہیں۔ شمالی تل ابیب میں موساد ہیڈ کوارٹر کے قریب ٹرک کے ساتھ ہٹ اینڈ رن آپریشن کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ شمالی تل ابیب میں ایک بس اسٹیشن کے قریب پیش آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کم از کم اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے 50 اہلکار زخمی ہوئے ہیں جن میں سے 15 کی حالت تشویشناک بھی ہے۔ اس کے علاوہ بعض ذرائع نے 6 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت بھی اطلاع دی ہے۔ اسرائیلی صہیونی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ تل ابیب کے شمال میں اسرائیلی حکومت کے 8200 ملٹری انٹیلیجنس یونٹ کے قریب جو صہیونی مخالف آپریشن کیا گیا وہ اب تک کی گئی سب سے بڑی کارروائیوں میں سے ایک ہے۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا بھر کے شہروں میں سر فہرست آ چکا ہے۔ لاہور کی ایئر کوالٹی انڈیکس میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔
لاہور کی تاریخ میں پہلی بار آلودگی کی بلند ترین شرح ہو چکی ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 707 ریکارڈ کیا گیا۔ ڈی ایچ اے کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 842 تک جا پہنچا ہے، جبکہ گلبرگ میں سید مراتب علی روڈ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 810 ریکارڈ کیا گیا۔ بلاک ای 893 ٹھوکر نیاز بیگ 878 ریونیو سوسائٹی 830 تک پہنچ گیا۔ دوسری جانب محکمہ تحفظ ماحول کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ مزید 4 انڈسٹریل یونٹس گرا دیے گئے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ لاہور کو سموک فری شہر بنانے کے لیے ایکشن ہونا ضروری ہے۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ لاہوری نہ خود سموگ کا باعث بنے، نہ کسی اور کو اپنا شہر گندا کرنے دیں، کسی کو بھی اپنی اور اپنے معصوم بچوں کی زندگیوں سے مت کھیلنے دیں۔ اسرائیلی میڈیا نے اسرائیل کی جانب سے ایران کی جوہری اور تیل تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے کی وجہ سے متعلق بڑا دعویٰ کیا ہے۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل نے 26 اکتوبر کو صبح تہران، شیراز اور کرج پر فضائی حملے کیے، جس میں ایران کے 4 فوجی ملک کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ امریکہ کے مطابق اسرائیل نے ایرانی آرمی کے کم از کم 3 میزائل اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے تہران کے قریب امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے S-300 ڈیفنس کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل نے امریکی صدر جو بائیڈن کے کہنے پر دباؤ پر ایران کی جوہری اور تیل تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا، اور امریکہ نے اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد یہ بھی اعلان کیا کہ ایران کے جوابی حملے کی صورت میں وہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کے لیے تیار ہے۔ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں 100 جنگی طیاروں کے حصہ لینے کے دعویٰ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اسرائیل نے اپنے کمزور حملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ اسرائیلی طیارے ایرانی فضائی حدود میں داخل ہی نہیں ہو سکے۔ یہ حملے دوستو اتنے کمزور تھے کہ ابتدائی طور پر ایران نے اسرائیلی حملوں کی تصدیق ہی نہیں کی، تاہم ایران میں سوشل میڈیا پر صارفین ان دھماکوں سے متعلق آگاہ کرتے رہے۔ سوشل میڈیا پر ایک صارف نے بتایا کہ انہوں نے جنوبی تہران میں امام خمینی ایئرپورٹ کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنی تھیں۔ دھماکوں کی یہ ابتدائی آوازیں سنائی دیے جانے کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیلی فوج نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف ایرانی حکومت کے مہینوں سے جاری حملوں کے جواب میں اس وقت اسرائیل کی دفاعی افواج ایران میں عسکری اہداف میں حملے کر رہی ہے۔ ایران پر کیے گئے حملوں کا دورانیہ لگ بھگ 4 گھنٹوں پر مشتمل تھا۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ اس کی دفاعی افواج نے انٹیلیجنس کی بنیاد پر ایران پر فضائی حملے کیے ہیں اور اس کے طیاروں نے میزائل بنانے والے ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ جن میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا وہاں وہ میزائل بنائے جاتے تھے جو ایران نے حالیہ مہینوں میں اسرائیل پر داغے ہیں۔ اس سے زیادہ تفصیلات دوستو نہ تو فی الحال اسرائیل نے شیئر کی ہیں اور نہ ہی ایران نے۔ اگرچہ ایران نے اسرائیلی حملوں کی تصدیق تو کی ہے، لیکن ابتدائی طور پر ریاستی میڈیا نے ان حملوں کو ناکام قرار دیتے ہوئے اس کے نتیجے میں ہونے والے کسی بھی نقصان سے متعلق خبروں کی تردید کی تھی۔ ایران کا کہنا تھا کہ ایرانی فوج نے اسرائیلی حملوں کو کامیابی کے ساتھ روکا، تاہم چند مقامات پر محدود نقصان ہوا۔ اسرائیلی حملوں کے بعد ایرانی رد عمل یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایران اب یہ معاملہ ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر آگے چل کر ایران میں شہادتوں اور عسکری تنصیبات کو پہنچنے والے نقصانات کے ثبوت سامنے آ جاتے ہیں تو ایران کے لیے چپ رہنا مشکل ہو جائے گا، اور ایران پھر یقیناً طور پر اسرائیل پر حملے کے طور پر اپنا رد عمل ظاہر کرے گا۔ دوسری طرف خلیج فارس کے ممالک اور اردن ماضی میں یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اپنی فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد گزشتہ مہینوں میں یہ قیاس آرائیاں دوستوں کی جاتی رہی ہیں کہ آخر اسرائیل کس ملک کی فضائی حدود استعمال کرے گا۔
اب ایران میں اسرائیلی حملوں کا نشانہ بننے والے مقامات کو دیکھا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے شام اور عراق کی فضائی حدود کا استعمال کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسرائیلی لڑاکا طیارے پہلے شام کی فضائی حدود سے گزرے اور پھر انہوں نے عراق کی فضائی حدود بھی استعمال کی، کیونکہ اسرائیلی فوجیوں نے جن فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے یہ تمام علاقے دوستوں عراقی سرحد سے بالکل قریب ہیں۔ ماضی میں بھی اسرائیل اور امریکی فضائیہ شام اور عراق کی فضائی حدود کی خلاف ورزیاں کرتی رہی ہیں۔ شاید اسی سبب اسرائیل نے انہی دونوں ممالک کی فضائی حدود کا استعمال کیا تاکہ کوئی نیا سفارتی تنازعہ کھڑا نہ ہو جائے۔ دہائیوں سے دوستوں ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، اور اس حملے سے پہلے بھی حالیہ مہینوں میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی سرزمین پر حملے کیے تھے۔ اس سے قبل 2 اکتوبر کو ایران نے اسرائیل پر فضائی حملہ کیا تھا، اور اسرائیلی فوج نے تصدیق بھی کی تھی کہ اس حملے میں ان کے فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ جب اسرائیل کی جانب سے حماس، حزب اللہ، حوثیوں یا عراق مسلح گروہوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو وہ فوراً اس کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ ایرانی سائنسدان محسن فخری زادہ کو مارنا ہو، جوہری تنصیبات کے خلاف کارروائی کرنی ہو، یا شام میں ایرانی آرمی کے کمانڈروں کی شہادت کا مسئلہ ہو، اسرائیل ان معاملات میں اپنے کردار کے حوالے سے خاموش ہی رہتا ہے۔ اس سال اپریل میں دمشق میں ایرانی سفارتی عمارت پر حملہ ہوا تھا، جس میں ایرانی آرمی کے اہلکار بھی شہید ہوئے تھے، تاہم اسرائیل نے آج تک اس واقعہ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اگست میں بھی حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کیا گیا، لیکن اسرائیل نے اس حملے میں بھی اپنے ملوث ہونے یا نہ ہونے کی تاحال تصدیق نہیں کی ہے۔ خلیجی عرب حکومتیں جو اس تنازع سے دور رہنے کی خواہش مند ہیں، انہوں نے حال ہی میں ایران سے کہا ہے کہ وہ اپنے ممالک کو ایران پر اسرائیلی حملوں میں استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ جیکٹ اور بعض جوتوں میں لگی زپ ایک وقت کے بعد کام چھوڑ دیتی ہے اور ہینڈل کو اوپر کی طرف کھینچنے سے بند نہیں ہوتی۔ اب ایک موچی نے ایسی خراب زپ کو ٹھیک کرنے کا ایک انتہائی آسان طریقہ بتا دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں یہ موچی ایک جوتے کی زپ ٹھیک کر کے دکھاتا ہے۔ موچی بتاتا ہے کہ زپ کا ہینڈل زیادہ استعمال کی وجہ سے کھل جاتا ہے، جس کے سبب زپ بند نہیں ہوتی، اور وہ زپ کے ہینڈل کے دونوں طرف پلاس رکھتا ہے اور پلاس کے اوپر ہتھوڑی سے ضرب لگاتا ہے، جس سے زپ دوبارہ کام کرنے لگتی ہے۔ یہ ویڈیو ایک ٹک ٹاکر اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی تھی جو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، اور 2 دن میں اسے 3 لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں آپ کی خوراک ہی آپ کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے، اور اس طرح آپ کئی قسم کے پسندیدہ کھانوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تاہم ایسی بہت سی چیزیں بھی ہیں جو انتہائی مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا بلڈ پریشر کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ مثلاً کیلے میں پوٹاشیم کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے، اور یہ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ اس میں پائے جانے والے معدنیات جسم میں موجود نمک پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق دن بھر میں صرف 2 کیلوں کا استعمال 10% تک بلڈ پریشر کم کر دیتا ہے۔ ٹماٹر بھی بلڈ پریشر کی شرح میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ ناشتے میں انڈے کی سفیدی کا استعمال کرنے سے نہ صرف پروٹین کی ضرورت پوری ہوتی ہے بلکہ بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے۔ چاکلیٹ تو لوگ ویسے ہی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن یہ ایک دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض اگر 18 ہفتوں تک کچھ مقدار میں ڈارک چاکلیٹ کھائیں تو ان میں بلڈ پریشر کی شرح 20% تک کم ہو جاتی ہے۔ ہربل یا جڑی بوٹیوں سے بنی چائے کو ضرور اپنی عادت بنائیں۔ اس کا استعمال بلڈ پریشر میں 7 پوائنٹ تک کمی لانے کا سبب بنتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ہائی بلڈ پریشر میں تھوڑی سی کمی بھی دل کی صحت پر اثر انداز ہونے والے سنگین خطرات کو کم کر دیتی ہے۔ کشمش کا استعمال مختلف چیزوں میں کیا جاتا ہے۔ کشمش کی تھوڑی سی مقدار روزانہ استعمال کرنے سے آپ اس بلڈ پریشر کے مرض سے کافی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔